السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، اردو کی 10ویں کتاب کا پہلا سبق، جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ مرزا محمد سعید ایک خاکہ ہے، یعنی تصنیف ادب کے لحاظ سے، صنف ادب کے لحاظ سے اس کو خاکہ کہیں گے۔ خاکہ سے مراد کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ اس کا تعارف ہو جائے لیکن وہ اس کی پوری زندگی کے حالات نہ ہوں، اس شخص کی کچھ خوبیاں اور خامیاں اس کے اندر موجود ہوں، اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات ہوں لیکن پوری حالات زندگی یعنی پوری سوانح نہ ہو اس کی۔ تو شاہد احمد دہلوی اس سبق کے مصنف ہیں۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کا تعارف دیکھیں، مصنف کا تعارف صفحہ نمبر 12 کے اوپر ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ فرزند مطلب بیٹے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی اپنی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کرنا چھوڑ دینا۔ بعد ازاں اس کے بعد دہلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرز کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، یعنی اپنی کتابیں لکھتے رہے، شائع کرتے رہے کتابوں کو، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو انگلش لٹریچر میں جس میں انہوں نے آنرز کیا تھا اس مضمون کا بھی سلسلہ جاری رکھا کہ اس میں تراجم کرنا شروع ہو گئے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ پاکستان رائٹرز گلڈ جو ہے وہ مصنفین کی ایک جماعت ہے، اس کی تشکیل میں انہوں نے ایک نمایاں خدمات انجام دیں۔ 1923 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، یعنی انہیں اپنی زبان پر، اپنے بیان پر مکمل دسترس حاصل تھی، مکمل مہارت رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے، یعنی ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، یعنی موسیقی سے ان کا تعلق تھا لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ یہ مصنف کا تعارف ہم اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھ لیا، مکمل کر لیا۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم آبجیکٹیو اس میں سے پریپیئر کرتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف میں ان کا جو جائے پیدائش، کس کے پوتے تھے اور کب انہوں نے کہاں سے جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم شروع کی، اور اس کے بعد وہ انہوں نے کس مضمون میں آنرز کیا، اور آخری پیراگراف میں سے جو ہے وہ انہوں نے خاکہ نگاری کس کے کہنے پر شروع کی اور ان کے جو خاکوں کے مجموعوں کے نام اور ان کی دیگر تصانیف کے جو نام ہیں ان کو آپ نے ایز اے آبجیکٹیو پریپیئر کرنا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 13 پہ چلتے ہیں۔ پیج نمبر 13 پہ مرزا محمد سعید سبق کا آغاز ہے۔ تدریسی مقاصد آپ لوگوں نے ضرور اس کے ریڈ کرنے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے بھی آبجیکٹیو آ جاتا ہے سم ٹائمز۔ تو میں سبق شروع کروں گی۔ تدریسی مقاصد میں نہیں پڑھاؤں گی آپ کو، آپ نے خود ریڈ کرنے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، یعنی دل پریشان ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سویم ہے، سویم یعنی موت کا تیسرا دن۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ علالت مزاج یعنی ان کی جو بیماری کی حالت ہے یا جو بیماری انہیں لگی اس کی خبر، یا مرض الموت یا موت سے پہلے جو انہیں مرض لگا اس کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال، موت کا سانحہ، موت کا حادثہ۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ صاحب کمال یعنی خوبیاں رکھنے والا انسان، اتنا بڑا خوبیاں رکھنے والا انسان ہم میں سے اٹھ جائے، یعنی دنیا سے چلا جائے، اور اس کی سناؤنی یعنی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار میں طریقہ، کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔
ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا، ایکا ایکی اچانک۔ یعنی مصنف نے مرزا محمد سعید کی موت کی جو ہمیں خبر نہیں ہوئی ہے اس کو ایک جرم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوری قوم کا ایک جرم ہے، ایسی غفلت جو ہے کہ ہمیں کسی بڑی شخصیت کی یا صاحب کمال شخصیت کی موت کی خبر نہ ہو سکے، تو یہ ایک ایسی غفلت ہے کہ یہ جرم اس کو قرار دیا انہوں نے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم یعنی جو اہل علم انسان ہے، اور عالم دنیا، یعنی ایک اہل علم شخص اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دنیا جو ہے وہ چلی گئی، ہم میں سے ایک دنیا اجڑ گئی۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، عدم موجودگی، غیر موجودگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا، گھاؤ، زخم۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ ستائش یعنی تعریف، اور صلہ بدلہ، یعنی نہ انہیں اس چیز کی خواہش تھی کہ کوئی ان کی تعریف کرے اور نہ ہی انہیں کسی بدلے کی پرواہ تھی۔ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ صرف اپنی سکون کے لیے کام کرتے تھے، اپنی تسکین کے لیے، یعنی اپنے سکون کے لیے، اپنی تسلی کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ اب یہاں پر شیخ عبدالقادر کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، تو نیچے نمبر 1 میں انہوں نے تعارف دیا ہے شیخ سر عبدالقادر کا۔ شیخ سر عبدالقادر معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے۔ آپ لوگوں نے نیچے جو اس طرح سے ڈیٹیل دی ہوئی ہے مصنفین کی، ان کو بھی آبجیکٹیو میں لرن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم آبجیکٹیو کرتے ہیں۔ ہر لائن میں سے آپ نے آبجیکٹیو کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ صبح اخباروں میں خبر پڑھ کر دل ڈیش سے رہ گیا، اس میں جو ہے آبجیکٹیو میں دھک کا لفظ آ سکتا ہے، مرزا محمد سعید کا آج ڈیش ہے، اسی طرح سے اتنا بڑا ڈیش ہم میں سے اٹھ جائے، یعنی صاحب کمال۔ زندہ قوموں کا یہ ڈیش نہیں ہوتا، یعنی شعار نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ نے آبجیکٹیو کو جو ہے وہ ایم سی کیوز میں کرنا ہے، بلینکس کی فارم میں کریں چاہے ایم سی کیوز کی فارم میں کریں۔ آپ نے ہر جو لائن ہے اس میں سے آبجیکٹیو کو پریپیئر کرنا ہے، اور صرف آبجیکٹیو ہی نہیں کرنا بلکہ اب جو نیو پیٹرن بورڈ کا آیا جس کے مطابق شارٹ کوسچنز بھی چیپٹر کے اندر سے دیے جاتے ہیں، تو آپ نے ہر پیج میں سے شارٹ کوسچنز کو بھی پریپیئر کرنا ہے۔ کوئی بھی کہیں سے بھی آپ سے مختصر سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے، فار ایگزامپل کہ مرزا محمد سعید نے کس کے کہنے پر جو ہے وہ 55 سال پہلے کس کے رسالے میں مضامین لکھے، یا رسالے کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، آبجیکٹیو میں بھی اور شارٹ کوسچنز میں بھی۔ اب ہم پیج نمبر 14 پہ چلتے ہیں۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، یعنی ناراض ہو جاتے تھے، اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ بے مزد مطلب بلا معاوضہ، بغیر کوئی رقم لیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ اس پیراگراف میں بھی یہ جو ناولوں کے نام ہیں کہ مرزا صاحب کا پہلا ناول کون سا ہے، دوسرا ناول کون سا ہے، ان کے نام جو ہیں یہ آبجیکٹیو میں بھی آ جاتے ہیں اور شارٹ کوسچن میں بھی، ان کو بھی آپ نے اسی طرح سے ان کی لرننگ کرنی ہے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے۔ یہاں میں سے مراد مصنف یعنی شاہد احمد دہلوی ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا، یعنی اس پبلشر کو سمجھایا جو لاہور سے دلی آئے تھے، کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا
کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا خطرہ انہوں نے بھانپ لیا۔ ماتھا ٹھنکنا یعنی جو ہے وہ کسی خطرے کو پہلے سے بھانپ لینا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے، آپ میرے ناول کے 5,000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، یعنی ان کے حواس اڑ گئے، ان کے ہوش گم ہو گئے، اور وہ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ اس پیراگراف میں بہت زیادہ آبجیکٹیو ہے جو آپ کو بہت کیئرفلی کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں کتنے روپے میں جو ہے وہ اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ 200-250 روپے اس میں آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، ٹھیک ہے، اس لائن کو بھی کریں گے۔ اور مرزا صاحب کیسے مزاج کے آدمی تھے، اور پبلشر نے مرزا صاحب کو کتنے روپے آفر کیے، اور مرزا صاحب نے جو ہے وہ ان کو کتنے روپے جو ان سے طلب کیے۔ اسی طرح سے 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی گم ہو گئی۔ کیا گم ہو گئی؟ سٹی گم ہو گئی، یہ کریں گے آبجیکٹیو میں۔ اور کتنے منٹ پہلو بدل کر انہوں نے رخصت چاہی، اور مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام کیا ہے، اور کتنی اردو کی عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو شامل کرنا پڑے گا 100 کتابیں۔ شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتے ہیں یہ آپ کو، اور آبجیکٹیو میں بھی آ سکتے ہیں۔ بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے چیپٹر کے اندر سے شارٹ کوسچنز بھی پریپیئر کرنے ہیں، کیونکہ بورڈ میں آ رہے ہیں پچھلے سال سے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ شرفاء شریف کی جمع، متمول امیر، یعنی مرزا صاحب کا تعلق کسی غریب گھرانے سے نہیں تھا، بلکہ دلی کے امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ چشم و چراغ تھے یعنی بیٹے تھے، امیر خاندان کے بیٹے تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ تراہا جو ہے وہ 3 راستوں کو کہا جاتا ہے، ایسی جگہ جہاں سے 3 راستے جاتے ہوں، جیسا کہ ہم چوراہا کہتے ہیں یا چوک کہتے ہیں جہاں سے 4 راستے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے تراہا جو ہے وہ 3 راستے جہاں سے جا رہے ہیں اسے تراہا کہا جاتا ہے۔ تراہے کا نام یہاں پہ دیا ہے، تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، یعنی ان کا خاندانی گھر تھا وہاں پہ۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ قرابت داری بھی رشتہ داری کو کہا جاتا ہے، اور عزیز داری بھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، نمود شہرت۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید، یعنی 50-60 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں شاہد احمد دہلوی، کہ اس وقت جب مرزا محمد سعید کا دور تھا تو اس وقت مسلمان شرفاء جو تھے وہ انگریزی تعلیم اپنے بچوں کو دلوانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اسی زمانے میں 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تو ان میں ایک نوجوان جو تھے وہ پروفیسر مرزا محمد سعید تھے۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے۔ یہ علامہ اقبال مرزا محمد سعید کے استاد کون تھے؟ یہ آبجیکٹیو اس سال بھی پیپر میں آیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو مارک کر لیں۔ جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 7 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ اب یہاں پر پیچھے بھی ہم نے پڑھا پروفیسر تاجور نجیب آبادی کا جو ہے وہ لفظ آیا، اس پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ سر سید احمد خان آیا
اس پہ 2 لکھا ہے اور منشی ذکاءاللہ پہ 3. تو یہ ہم نیچے جو 1 2 3 کے حساب سے پوائنٹس میں دیا ہوا ہے اس میں ہم ان کا تعارف پڑھیں گے. اس کو بھی آپ نے آبجیکٹیو میں اور کوسچنز میں لرن کرنا ہے. تاجور نجیب آبادی نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے. ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا. سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے. یعنی جھنڈا علم بردار ہوتا ہے جھنڈا اٹھانے والا، یعنی آگے تھے جدید تعلیم کے فروغ میں، یعنی ترقی دینے میں جدید تعلیم کو. سر سید احمد خان آگے تھے. علی گڑھ میں ایم اے کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا. منشی ذکاءاللہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے. تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا.